السلام علیکم، میں ہوں حشمت خٹا اپنی یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج کی دو تین خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو سپریم کورٹ میں تاحیات نااہلی کے کیس کی ہیئرنگ تھی آج، اور دوسرا مسنگ پرسن کی بھی آج ہی 2 اہم کیسز کی ہیئرنگ تھی، تو اس پہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی دوسری جو ہماری بھی لا کی چھوٹی خبریں ہیں، بڑی اہم خبریں ہیں، وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں، مراد سعید صاحب نے اپنی والدہ کی وساطت سے پشاور ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی ہے، اور انہوں نے حفاظتی ضمانت راداری ضمانت مانگی ہے تاکہ وہ جو ہے نا الیکشن کمیشن میں پیش ہو کر اپنے کاغذات کی تصدیق کر سکے۔ تو اس پہ اب دیکھیں پشاور ہائی کورٹ نے نوٹس کر دیا ہے سب کو، تو اب اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ویسے تو پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ سے یقیناً ریلیف مل جائے گا، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ ذرا نرم گوشہ رکھتے ہیں شاید، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو مسنگ پرسن کیس پہ آتے ہیں۔ مسنگ پرسن کیس جو ہے وہ جو لوگوں کو مسنگ کر لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، یا مطلب سادہ الفاظ میں ایجنسیوں کے الزام ہے کہ وہ اٹھا لیتے ہیں لوگوں کو، تو اس میں وہ تو کافی عرصے سے بھی کیس چل رہا ہے اس کی، لیکن اعتزاز احسن صاحب نے جو ہے نا ایک پٹیشن دائر کی تھی جو جس کا مین مقصد جو پی ٹی آئی کے لوگ کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو رہا ہو جاتے ہیں، تو ان کا مین وہ تھا، لیکن اس کو نام مسنگ پرسن کا دیا گیا تھا۔ تو اس پہ پھر جج صاحبان کی مختلف ریمارکس آئے ہوئے ہیں۔ تو جج صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو کہ کون کون سے لوگ مسنگ پرسنز ہیں، مطلب آپ نے جو پیٹیشن میں لوگ لکھے ہوئے ہیں یہ تو تمام جو ہے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، تو پھر وہ خود کہاں ہیں، وہ خود کیوں نہیں آئے؟ آپ ان کی بہاف پہ کس طرح یہ کیس کر سکتے ہیں؟ مطلب کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مسنگ کیا گیا تھا؟ قاضی صاحب نے کہا آپ اس کو سیاسی ایشو نہ بنائیں، یہ ایک سیریس ایشو ہے، جو لوگ منظر پر آ گئے ہیں کیا وہ خود نہیں آئے؟ آپ نے خاص پارٹی کے لوگوں کا ذکر کیا، آپ نے ان صحافی کا ذکر نہیں کیا جو نیوٹرل صحافی ہیں، جیسے متی اللہ جان ہیں، ستور ہیں، یا رضی دادا ہیں، اس طرح کے اور ہیں۔ مطلب تو شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ ہم نے جرنلسٹ کا، انصافی کا، عمران ریاض کا بھی اس میں ذکر کیا، تو انہوں نے کہا عمران ریاض کون ہے؟ تو کہتے ہیں وہ ایک اینکر بھی تھے اور اب سب وہ ایک صحافی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا وہ اثر رسوخ والے ہیں؟ تو کہتے ہیں تو کہتے وہ خود کی طرح کیا وہ ادھر آئے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی کسی جگہ پہ کہا ہے کہ جو ہے نا مجھے ایجنسی نے اغوا کیا ہے، مسنگ کیا ہے؟ تو اس پہ پھر شیخ شاہین صاحب کے پاس جواب نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ شیخ رشید یا صداقت عباسی یا عثمان ڈار ان لوگوں کی کیسز ادھر لڑنے آئے ہیں، کیا وہ خود نہیں آ سکتے تھے؟ مطلب انہوں نے تو کسی بھی جگہ یہ نہیں کہا کہ ہمیں ایجنسی نے اغوا کیا۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں چلا کرنے گیا ہوا تھا۔ تو اس پر جو ہے نا کافی شرمندگی کا مظاہرہ اعتزاز حسن کے وکیل تھے شیخ شاہین صاحب، ان کو ہونا پڑا کہ ان کے پاس کسی بھی بات کا جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، جو لوگوں کو ریکور کروانا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، تو آپ لوگ ایک سیاسی مقدمات لے کے وہ بھی ایک پارٹی کے، تو یہ تو وہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ اس نے ایک انگریزی کی ایک مثال دی ہے کہ جو تپش، قاضی صاحب نے تپش یا ہیٹ برداشت نہ کر سکے پھر اس کو کچن میں نہیں بیٹھنا چاہیے، مطلب جا کے کچھ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھنا چاہیے۔ پھر جب وہ ہیٹ برداشت نہیں کر سکتا، وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا، پھر اس کا کچن میں کیا کام؟ تو ایک یہ تھا۔ اب آتے ہیں وہ تاحیات نااہلی کیس۔ جو تاحیات نااہلی کیس ہے اس کا تو فیصلہ تو ابھی شاید 4 جنوری کو اس کا اب 7 رکنی بینچ سنے گا، لیکن یہ ہے کہ جو آبزرویشن ہے اس سے تو سمجھ آتی ہے کہ یار ججز کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ ویسے تو یہ آبزرویشن فیصلہ نہیں ہوتے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اسلامی لحاظ سے آج کے دور میں کون صادق اور امین ہے؟ اگر آج کے دور میں کسی کو آپ صادق اور امین کا کرو تو شاید قائد اعظم ہوتے، تو وہ بھی صادق اور امین نہیں ہوتے۔ جس طرح کی شکل بنائی گئی ہے جس میں ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو آئینی ترامیم کر شامل کیا ہے، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو شاید ہی کوئی مسلمان جو ہے اس کے اوپر پورا اترے گا۔ مطلب کوئی بندے بلند کردار کا فیصلہ کس طرح ہوگا؟ کس طرح کا بلند کردار؟ کون ہے جو گارنٹی دے سکتا ہے کہ فلانا بندہ بلند کردار کا بندہ ہے؟ اسی طرح جو دوسرا اس میں ایشو ہے کہ جس نے گناہ کبیرہ نہ کیا ہو، اب کسی کے بارے میں کوئی کس طرح کہہ سکتا ہے کہ اس بندے نے گناہ کبیرہ نہیں کیا ہوا؟ سوچنے کی بات ہے۔ گناہ کبیرہ میں تو جو ہم لوگ عام روزمرہ کی زندگی میں گناہ کبیرہ کرتے رہتے ہیں، وہ بقول گوہر بٹ صاحب کے کہ جھوٹ بولنا، تو جھوٹ بولنا اتنا بڑا جھوٹ ہوا کہ وہ لعنت قرار دیا گیا ہے۔ تو لعنت تو کوئی چھوٹا گناہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح سود کھانا، تو اب ہم جو بینکوں کے ساتھ کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، جو ہمارے بینک ہیں، وہ سود پہ چلتے ہیں سارے۔ ہم جتنا بھی ذاتی زندگی میں ہم سود سے بچنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہیں اس پہ اگر انٹرسٹ لگ رہا ہے تو وہ سود ہے۔ تو جو ہے نا اس طرح کے گناہ جو ہیں وہ اگر اس میں آتے ہیں اس کے، تو یہ گناہ تو کوئی بندہ آج کے دور میں کسی بندے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بندہ جو ہے نا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا۔ تو اس لیے یہ صادق اور امین کس طرح کسی کو